بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد گھروں اور اولادوں کی تربیت میں گھروں کے سربراہوں کے خلق، ان کے برتاؤ اور ان کی اپنی شخصیت کا ایسا مؤثر اثر ہوتا ہے کہ جو بعض دفعہ ان کے وعظ، تبلیغ اور نصیحتوں سے جو نتائج حاصل نہیں ہوتے، وہ شخصی کردار کی وجہ سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے ذریعے تعلیم دینے کا کوئی موقع ضائع نہیں فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی، پیدل چلتے ہوئے بھی، گدھے پر، گھوڑے پر، خچر پر سوار ہیں، وہاں موقع ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرمانی ہوتی آپ فرما دیتے تھے۔ اور آپ کی شخصیت میں بھی ایک چلتی پھرتی دعوت تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن پاک کی تفسیر تھی، عملی تفسیر تھی۔ آپ کے ہر برتاؤ میں ہمیں قرآن پاک کی جھلک نظر آتی تھی، یعنی قرآن کی تحریر میں جو حکم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں پریکٹیکلی مل جاتا تھا۔ تو دونوں طرح کی فرصتوں کو آپ نے خوب استعمال کیا، اپنی شخصیت کو دکھا کر تعلیم دی اور اپنی گفتگو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
چند لمحوں کے لیے بھی کوئی حاضر ہو جاتا تھا تو اسے اس کی زندگی میں ہدایت کو لانے کے لیے کافی سارا سامان میسر آ جاتا تھا۔ سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ مزدلفہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد، اور مینا آپ تشریف لائے، آپ نے رمی کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کرنی تھی۔ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، ان ابی شیخا کبیرا قد بلغتہ فریضۃ اللہ الحج، میرے ابا جی بزرگ اور کمزور آدمی ہیں، مالی حیثیت کے اعتبار سے حج ان پر فرض ہو گیا ہے، لا یستطیع ان یستقیم علی راحلتہ، لیکن سواری پر بیٹھ کر سفر کے قابل نہیں ہے، افاحج عنہ، کیا میں اپنے ابا جی کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ حج کر لیں۔ فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نوجوان آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری توجہ اس خاتون کی طرف تھی۔ بعض دفعہ غیر ارادی طور پر بندے کی نگاہ پڑ جاتی ہے، ارادے اور نیت میں خلل نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن یہ انسانی معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے دوران میرے چہرے پر ہاتھ رکھا اور میرے چہرے کو موڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس دوران میرے ابا جی عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کا چہرہ کیوں موڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت شابا و شابتن، میں نے ایک جوان بچے اور بچی کو دیکھا تو مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو، اس لیے میں نے سبب ختم کر دیا۔ یہ حج کا موقع ہے، ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہیں اور مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان بچے اور ایک نوجوان بچی کے کردار میں خلل آنے کے اندیشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو موڑ دیا۔ گویا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور اس موقع میں جہاں جہاں کوئی نصیحت کا پہلو ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلجھانے میں کسر نہیں چھوڑتے تھے، اسے فوری طور پر سلجھا دیتے تھے۔ یہی بات سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، گدھے پر سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور راستے میں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، بیٹے دنیا میں دل نہ لگانا، دنیا میں ایسے رہنا کہ جیسے تو کسی پردیس میں پھنسا ہوا ہے اور تجھے اپنے وطن میں جانے کی خواہش ہے اور اس جستجو میں لگا ہوا ہے، او عابر سبیل، یا تو سڑک کی ایک طرف کھڑا ہے اور تو نے سڑک پار کر کے دوسری طرف جانا ہے۔ دنیا کے ساتھ کوئی لمبی سوچیں اور لمبی تمنائیں وابستہ نہ کرنا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گدھے پر سوار ہے تو گویا مدینے کے اندر باہر قریب قریب کے کسی علاقے کی طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ 12-14 سال کا جوان سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کم عمری کی وجہ سے، احد میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے کم عمری کی وجہ سے، خندق پہلی جنگ ہے جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو شرکت کی اجازت دی گئی، اب ان کی عمر 15 سال پوری ہوئی۔ 14-15 سال کے جوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر پیچھے بٹھاتے ہیں، اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں،
سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال و منال یہ بہت زیادہ پسندیدہ شے نہیں ہے، اس کے ساتھ لمبے پروگرام اور لمبی تمنائیں وابستہ نہ کرنا۔ بچے کی بنیادیں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی توجہ کی طرف۔ اس کا نتیجہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروس میں کہا کرتے تھے اور اپنی نصیحتوں میں کہا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو اور اپنی اولادوں کو ان سے کہا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ صبح ہو جائے تو شام کی توقعات وابستہ کر کے نہ بیٹھنا، بس اسے اپنی زندگی کی آخری صبح سمجھتے ہوئے غنیمت سمجھنا، اور اس سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے وہ اگلی شام تک کے لیے مؤخر نہ کرنا۔ مجھے اگر تسلی ہو کہ مجھے شام میسر آ جائے گی تو میں کہتا ہوں کہ آدھا کام اب کر لیتا ہوں، آدھا چلو شام کو بیٹھ کے کر لوں گا۔ اور اگر مجھے یہ لگے گا کہ میری زندگی میں اب مزید شام نہیں آنی ہے تو میں کہوں گا کہ بھئی ٹائم اور ہے نہیں، اسی وقت ہی اب جیسے تیسے کرو، اس کام کو اسے مکمل کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ صبح ہو جائے تو شام کی انتظار میں کام نہ چھوڑا کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کی انتظار میں کام نہ چھوڑا کرو، یعنی جو میسر ہے اسے غنیمت سمجھو اور اسی سے ہی فائدہ اٹھا دو، اسی وقت سے اور اسی فرصت سے فائدہ اٹھا دو۔ حق بنتا ہے یقیناً ان افراد کا کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیکھنے کو سبق ملے ہوں، وہ اپنی جوانی کے خطبات میں اس طرح کی نصیحتیں کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تربیت حاصل کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جوانی میں وہ پختہ علماء تیار ہوئے۔ تابعین اور مفسرین اور محدثین کی جماعت میں کئی ایسے افراد ہیں، امام طاؤوس ابن کیسان، امام طبری مفسر طبری، اور امام اکرمہ، امام مجاہد، امام عطا ابن ابی رباح، امام حسن ابن ابی الحسن البصری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گود میں پرورش پانے والے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے والدین نے گروی رکھا تھا شاہ روم یا شاہ ایران کے ہاتھ میں۔ اس وقت کی جو بڑی مملکتیں تھیں وہ اپنی وصولیوں کے لیے گروی میں اموال، مرد، خواتین، بچے، عورتیں یہ رکھ لیا کرتے تھے۔ طاؤوس ابن کیسان کو اور طبری کے دادا کو شاہ ایران کے پاس گروی رکھا گیا تھا، اور اس کے بدلے میں کچھ مال یا کچھ مفادات حاصل کیے گئے تھے، اور ان کے والدین گروی نہیں چھڑا سکے تھے کہ یہ غلامی میں آ گئے۔ ان کو فرصت اور آزادی جو میسر آئی وہ فاتحین اسلام کی برکت سے میسر آئی۔ اب ظاہر ہے یہ غلام ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سیرین، محمد ابن سیرین کے والد، زینب بنت سیرین، حفصہ بنت سیرین کے والد، سیرین انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آزاد کردہ غلام ہیں، یہ سب شاہ ایران کے ہاتھوں سے چھوٹے ہوئے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب انہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ قادسیہ میں ایران کی فتح میں انہیں حاصل کیا گیا، پھر انہیں تقسیم کیا گیا، تو کوئی عبداللہ ابن عمر کی گود میں آ گیا اور کوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی گود میں آ گیا۔ یہ غلام تھے اور غلامی میں یہ صحابہ کی گود میں آ گئے، جس کی برکت سے یہ ہوا کہ ان کی اچھی تعلیم ہوئی، بہت اچھی تربیت ہوئی، قرآن پاک کے یہ مفسر بنے۔ سیدنا عطا ابن ابی رباح رضی اللہ رحمہ اللہ امام یہ اہل مکہ کے مفتی اعظم تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف منتقل ہو گئے تھے، زندگی بھر طائف رہے،
طائف سے مکے آتے حج یا عمرے کے لیے تو اپنے شاگرد عطا کی موجودگی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے آتا تو ارشاد فرماتے کہ تمہارے مفتی عطا ابن ابی رباح بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے فتویٰ دینا مناسب نہیں لگتا۔ غلاموں کی اولاد ہے اور غلاموں کی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا شرف نصیب فرمایا، یہ شرف انہیں اس لیے میسر کیا، اللہ کی طرف سے میسر آیا کہ انہیں بس غلام بنا کے نہیں رکھا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ بچے تھے، ان پر توجہ کی، انہیں آداب سکھائے، انہیں اخلاق سکھائے، انہیں قرآن پاک کی تعلیم دی، انہیں تفسیر کا علم سکھایا، انہیں سنن نبویہ کی تعلیم دی، ان کے اخلاق و آداب کو نکھارا، جس کی برکت سے امت مسلمہ کو قائدین میسر آئے۔ امام زہری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، امام ذہبی نے کہتے ہیں کہ میں عبد الملک کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مکے کا سربراہ کون ہے؟ تو میں نے بتایا کہ فلاں صاحب ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آزاد یا غلام؟ میں نے کہا غلاموں میں سے۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا شام کا، مغرب کا، مصر کا، فلسطین کا، لبنان کا، یمن کا، کوئی 9 ممالک کے سربراہوں کے حوالے سے مجھ سے عبد الملک نے پوچھا کہ فلاں علاقے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے، فلاں کی کس کے پاس ہے؟ زہری کہتے ہیں میں نے کوفہ، بصرہ، شام، فلسطین، عراق، مصر، مکہ، مدینہ سب کے گورنروں کے اور ذمہ داران کے نام بتائے، سارے ہی غلام تھے۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ سارے غلام ہیں اور سارے سربراہ ہیں۔ تو زہری کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کا علم کتاب کے ساتھ ایک تعلق اللہ نے قائم کر دیا، اور علم کتاب کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا ہے وہ دراصل ان کے آقاؤں کی برکت سے ہوا ہے۔ ذمہ دار اگر اپنی اولادوں کو صحیح ماحول دینے میں کامیاب ہو جائے، صحیح خلق سکھانے میں کامیاب ہو جائے، تو امت مسلمہ اس ذمہ دار کو زندگی بھر دعائیں دیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہوگا، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ماؤں کی تربیت میں رہے، یہ دونوں استاد شاگرد ماؤں کی تربیت میں رہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ خود فرمایا کرتے تھے، کہتے ان دنوں ابھی عراق کے راستوں پر روشنی کا حکومت کی طرف سے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تہجد کے وقت میری والدہ محترمہ میری انگلی پکڑتی اور مجھے مسجد میں لے آتی تھی، میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا، میری ماں مجھے ساتھ لے آتی، اندھیرے میں مسجد ہم سے دور تھی ہماری رہائش سے، وہاں لے آتی، میری ماں تہجد پڑھ لیتی، میں سبق یاد کر لیتا، اس کے بعد نماز فجر ہوتی تو میری ماں بیٹھ کر تسبیحات، اذکار، تلاوت میں مصروف رہتی، میں اگلا سبق لے لیتا، واپس جاتی تو مجھے ساتھ لے جاتی۔ ایک بیوہ ماں جی نے امت مسلمہ پر احسان کیا، جس کی برکت سے ہمیں اس طالب علم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام بخاری جیسا بندہ ملا، اور اس کی خیرات ایسی انگنت خیرات ہیں۔ تو اگر کوئی ایک بیوہ صحیح ذمہ داری ادا کر دے تو اس کے اثرات دیکھ لیجئے، آپ کے 1200 سال بعد تک احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو گزرے، وہ برقرار ہیں جو کہ تو ہیں، اور اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد ابن سیرین کی بیٹی ہیں حفصہ بنت سیرین، جنہوں نے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاسلۃ النساء تھیں،
صحابیات کو غسل دینے والی وہی تھی جو فوت ہو جاتا ہے۔ تو ام عطیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کو غسل انہوں نے دیا، اور مدینے میں اگر کوئی کسی خاتون کی وفات ہو جاتی تھی تو ام عطیہ اسے ڈیل کیا کرتی تھی۔ پھر ام عطیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کافی ساری بات ہوئی، کیونکہ بیٹی کو غسل جب کہتی ہیں ہم دے رہے تھے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغسلنہا بماء وسدر، ام عطیہ اپنی ٹیم کی باقی خواتین سے بھی کہو اور خود بھی سمجھو کہ میری بیٹی کو بیری والے پانی سے غسل دینا، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، ان رأیتن ذالک، جتنی ضرورت محسوس کرو۔ وغسلنا بمواضع الوضوء وابدانا بمواضع الوضوء منہا، وضو کے اعضاء کو پہلے دھونا، اس کے بعد غسل دینا، اور غسل کو طاق رکھنا۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری دفعہ جب غسل دینے لگو تو پانی میں کافور ڈال لینا، یہ ہمیں سکھایا۔ اور جب فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِی، جب غسل سے فارغ ہو جاؤ میری بچی کے غسل سے تو فَآذِنَّنِی، تو مجھے بتا دینا۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل دے لیا تو ہم نے پیغام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھیجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر قریب ترین ہوتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس چادر کو میری بچی کے کفن میں شامل کر دو، میری بیٹی کے کفن میں شامل کر دو۔ اب غسل کیسے دیا جائے گا، کفن کیسے پہنایا جائے گا، غسل کی کتنی تعداد ہے، یہ سارے مسئلے سیکھے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے سیکھے سیرین کی بیٹی حفصہ نے، اور ان سے یہ امت مسلمہ کو میسر آئے۔ کروڑوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہیں غسل دیا گیا۔ اس غسل کی تعلیم کا 80-90% علم سیرین کی بیٹی کے پاس تھا، اور سیرین کی بیٹی کو یہ علم ملا ام عطیہ سے، اور ام عطیہ نے یہ علم سیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سیرین کے اسلام کا سبب، سیرین کو آزاد کرنے والے، سیرین کو تعلیم و تربیت دینے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اچھے مسلمان کے ہاتھ ایک غلام لگا، امت مسلمہ کا اتنا بڑا مسئلہ اللہ کی رحمت سے حل ہو گیا۔ بیٹوں میں اور غلاموں میں فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک سائیڈ پر مجھے بٹھاتے اور ایک سائیڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن کو بٹھاتے، اور ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے قریب کر کے دونوں کو چومتے اور محبت کرتے، اور اللہ سے دعا کرتے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ یہ دونوں مجھے پیارے لگتے ہیں، میری دعا ہے تو بھی ان دونوں سے محبت کر، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔